اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا۔ ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ اللہ اللہ بول بندے، ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ آپ احباب اس بات پر تعجب کریں گے کہ دفاع حرمین کنونشن کے عنوان سے آج کی یہ پروقار محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت شہداء کے عنوان سے معنون ہے۔ ان دو باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ احباب، مکہ مکرمہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس بھی اور خانہ کعبہ بھی ایک ہی سمت میں ہوا کرتے تھے، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے جب عبادت کرنا شروع کی تو بیت اللہ شریف بالکل اس کے الٹ سائڈ پر ہے۔ اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے عبادت کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف بالکل پش کی طرف ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو یہ صورت ممکن تھی کہ دونوں قبلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، لیکن مدینہ طیبہ میں یہ صورت باقی نہ رہی۔ اس حالت میں تقریباً 16 سے لے کر 17 ماہ گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوگا، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ طیبہ میں صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ رب العالمین نے وحی بھیج دی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قبلہ تبدیل ہونے والا ہے، تاکہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر جو نشانی آخری پیغمبر کی لکھی ہوئی ہے وہ نشانی ہم نے کائنات والوں کو سچی کر کے دکھانی ہے۔ جب رب العالمین نے یہ فرمایا کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہونے والا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں بار بار چہرہ انور اوپر اٹھاتے تھے کہ کہیں قبلہ تبدیل ہونے والی وہی تو نہیں آ رہی۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے
کہ قبلہ میرا تبدیل ہونا چاہیے لیکن فی الحال نہیں ہونا چاہیے، کچھ مدت کے بعد تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے کچھ یہودی بھی قریب آ رہے ہیں، کچھ عیسائی بھی قریب آ رہے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا قبلہ تبدیل ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پریشانی کے عالم میں چہرہ اٹھاتے تھے، کہیں قبلہ تبدیل ہونے کی وحی تو نہیں آ رہی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، پریشانی کے ساتھ آپ کا چہرہ بار بار اوپر اٹھ رہا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قبلے والی نشانی نہیں، آپ تمام یہودی اور عیسائیوں کو اپنی صداقت کی نشانیاں پیش کر دیں، لیکن پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا، مدینہ طیبہ کے اندر اتنا پراپیگنڈا ہو گیا، یہ پیغمبر پچھلے انبیاء کرام کے قبلے کا مخالف ہے۔ میں منزل مقصود تک پہنچ چکا ہوں، اب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اس پیغمبر نے عبادت کرنا شروع کر دی ہے، یہ پچھلے انبیاء کرام کے قبلے کا مخالف ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو بہت بڑا پراپیگنڈا ہو رہا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر مخالفت زور شور سے ہو رہی ہے کہ یہ پیغمبر پچھلے انبیاء کرام کے قبلے کا مخالف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر سے کام لینا، نماز کا دامن نہ چھوڑنا، ڈٹ جانا، اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ قابل غور آج کی اس کنونشن کی مناسبت سے رب العالمین نے فرمایا قبلہ تبدیل ہونے والے معاملے کے اندر، تحویل قبلہ کے مسئلے کے اندر میرے محبوب کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایمان والو اگر قبلہ تبدیل ہونے والے مسئلے کے اندر کوئی آدمی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہوا مارا گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اگر تحویل قبلہ کے معاملے میں، قبلہ کے تبدیل ہونے کے مسئلہ میں کوئی ایماندار مارا گیا، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے۔ دوستو اگر قبلہ کے تبدیلی کے معاملے میں کوئی مومن مارا گیا وہ تو شہید ہے، اور جو بیت اللہ شریف قبلہ کے تحفظ کے لیے مارا گیا وہ اس سے بڑھ کر شہید کیسے نہیں ہوگا۔ جب قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں جان قربان کرنے والا شہید ہے تو قبلہ کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنے والا اس سے بڑھ کر شہید ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ ربط تھا جو میں نے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرز پر آپ کو بیان کر دیا۔ دوستو ایک جملہ اور، ہمیں حرمین شریفین کا تحفظ کیوں عزیز ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے زندگی مکہ کی اچھی ہے، موت مدینہ کی اچھی ہے۔ زندگی مکہ مکرمہ کی اچھی ہے، موت مدینہ طیبہ کی اچھی ہے۔ ایک نماز ادا کرو حرم کعبہ کے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ ادا کرو 27 گنا زیادہ 27 لاکھ نمازوں کا ثواب، اپنی رہائش گاہ سے وضو کر کے آؤ 50 گنا زیادہ 50 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ حجر اسود مکہ مکرمہ کے اندر، صفا مروہ مکہ مکرمہ کے اندر، مقام ابراہیم مکہ مکرمہ کے اندر، مینا اور مزدلفہ عرفات مکہ مکرمہ کے اندر۔ زندگی مکہ مکرمہ کی اچھی ہے اور موت مدینہ طیبہ کی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ مبارک صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بایاں ہاتھ مبارک
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला के कंधे पे रखा हुआ है, मिलकर चले आ रहे हैं। आपने फरमाया हा कज़ा नुबासो यौमल क़ियामा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आज इन वजीरों के साथ मैं मिलकर इकट्ठे चल रहा हूं, इसी तरह हम दिन क़यामत के इकट्ठे जिंदा करके उठाए जाएंगे। और ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले बरोज़े क़यामत कब्र मेरी खुलेगी और मैं ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होकर उठूंगा। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगला जुमला काबिले गौर, उसके बाद जो जन्नतुल बकी के अंदर दफन है उनकी कब्रें खुलेगी, वो जिंदा होकर उठेंगे। मेरा दावा जिंदगी मक्का की अच्छी है, मौत मदीना की अच्छी है। क्यों मौत मदीना की अच्छी है? जिस इंसान की मौत मदीना तैयबा में आई और खुश नसीबी से कब्र जन्नतुल बकी में नसीब हो गई, सबसे पहले अल्लाह के महबूब ने जिंदा होकर उठना है। बरोज़े क़यामत सिद्दीक और फारूक रज़ी अल्लाह ताला नुमा ने जिंदा होकर फिर उठना है। उसके बाद जन्नतुल बकी वालों ने जिंदा होकर उठना है। जब मदीना तैयबा में वफात पाने वाले, जन्नतुल बकी में दफन होने वाले जिंदा होकर उठेंगे, सबसे पहली नजर आमना के लाल के चेहरे पर पड़ेगी। ये भी एक वजह है हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की। मेरी तबीयत कल से नासाज थी, मैं सिर्फ हाजिरी की नीयत से और अपना नाम लिखवाने की गर्ज से हाजिर हुआ हूं। इंशाअल्लाह जिंदगी हुई तो 3 मई को खत्म बुखारी में मुफस्सल गुफ्तगू होगी। इन्हीं अल्फाज पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।